وہ شروع سے ہی ایک غیر معمولی بچہ تھا جس نے نوجوانی کو غلط کاموں میں ضائع کرنے کے بجائے مثبت کاموں میں لگا دیا۔ امریکہ جیسا آزاد معاشرہ بھی اسے اپنے اخلاقی اصولوں سے ہلا نہ سکا۔ 11 سال کی عمر سے پیسہ کمانا شروع کیا اور آج تک دولت اس کے گھر کی باندھی ہے۔ یہ بچہ آج دنیا کا سب سے کامیاب سرمایہ کار کہلاتا ہے، جسے ہم وارن بفٹ کے نام سے جانتے ہیں۔ فائنانس کی دنیا کے لیجنڈ وارن بفٹ 60 سال تک اپنی قائم کردہ کمپنی بروکشائر ہیتھاوے کے سربراہ رہنے کے بعد 1 جنوری 2026 کو 95 برس کی عمر میں ریٹائر ہو گئے۔ ان کی ریٹائرمنٹ کو ایک دور کے خاتمے جیسا کہا جا رہا ہے۔ ناظرین، وارن بفٹ نے بے تحاشا دولت کمائی لیکن معاشرے کو بہت کچھ لوٹایا بھی۔ وہ دنیا کے محسن کہلاتے ہیں۔ وارن بفٹ کے بارے میں مزید جاننے سے پہلے ہنگول نیوز کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ وارن بفٹ کے طویل کیریئر میں ان کی کمپنی کے شیئر ہولڈر نے لگ بھگ 61% منافع کمایا ہے۔ ریاست نیبراسکا کے شہر اوماوا میں قائم اپنی کمپنی کے ذریعے انہوں نے امریکہ سمیت دنیا بھر کی کمپنیوں میں سرمایہ کاری کی۔ ان کی کمپنی کی قدر 10 کھرب ڈالر تک پہنچ چکی ہے۔ فوربس میگزین کے مطابق وہ اس وقت دنیا کے 9ویں امیر ترین شخص کہلاتے ہیں، جن کے اثاثوں کی مجموعی مالیت 147 ارب ڈالر سے زائد بنتی ہے۔ بروکشائر ہیتھاوے کی ذیلی کمپنیوں میں بیمہ فراہم کرنے والی کمپنی گیکو، BNSF ریل روڈ، درجنوں مینوفیکچرنگ اور توانائی کے کاروبار بھی شامل ہیں۔ بروکس، ڈیری کوئن، فروٹ آف دی لوم اور سیز کینڈی جیسے ریٹیل برانڈز بھی ان کی ملکیت میں شامل ہیں۔ سپٹمبر 2025 کے اختتام تک بروکشائر ہیتھاوے کے پاس 381.7 ارب ڈالر نقد اور اربوں ڈالر کے دیگر اثاثے موجود تھے۔ امریکہ میں ان کی کمپنی کی شیئر ہولڈرز میٹنگ میں لاکھوں افراد شرکت کرتے ہیں اور کبھی کبھار ان میٹنگ کو کسی اسٹیڈیم میں منعقد کیا جاتا ہے۔ وارن بفٹ گھنٹوں ان سے باتیں کرتے ہیں، اپنی زندگی اور بزنس کے تجربات بھی شیئر کرتے ہیں۔ بفٹ کے قریبی ساتھیوں کے مطابق وہ چاہتے ہیں کہ انہیں ایک انویسٹر کے بجائے استاد کے طور پر یاد رکھا جائے۔ یہ علم بانٹنے میں یقین رکھتے ہیں، اسی لیے انہوں نے بہت سی کتابیں بھی لکھ رکھی ہیں۔ ان کے سینکڑوں ریڈیو لیکچر بھی موجود ہیں اور وارن بفٹ کو پڑھنے کی عادت ہے، چاہے وہ کاروباری مواد ہو یا نان فکشن کتابیں۔ وہ اکثر کمپنیوں کی سالانہ رپورٹس کو پڑھنے میں بہت سا وقت بھی صرف کرتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ پڑھائی سے ہی آپ بہترین چیزیں سیکھ سکتے ہیں۔ وارن بفٹ کا سرمایہ کاری فارمولہ بھی بہت ہی سمپل ہے۔ وہ کسی کمپنی میں سرمایہ کاری کرنے کے لیے اس کے سربراہ کی شخصیت کا جائزہ لیتے ہیں۔ وہ یہ جائزہ لیتے ہیں کہ اس پر کتنا اعتماد کیا جا سکتا ہے، اس کی شخصیت کیسی ہے اور وہ کیسی مہارت حاصل کر رہا ہے، اس کا رویہ کیسا ہے اور آگے چل کر اس کا ممکنہ رویہ کیسا ہوگا۔ وارن بفٹ کبھی بھی ایسے لوگوں کے ساتھ کاروبار نہیں کرتے جن پر وہ اعتماد نہ کرتے ہوں۔ وہ اس کمپنی کی پروڈکٹس مارکیٹ میں ان کی طلب، مینوفیکچرنگ پروسیس دیکھ کر سرمایہ کاری کا فیصلہ کرتے ہیں۔ 70 کی دہائی میں انہوں نے پروڈکٹ کی قیمت پر توجہ دی۔ انہوں نے ایسی کمپنیوں میں سرمایہ کاری کی جن کی پروڈکٹ سستی تھی۔ پھر انہوں نے کاروبار کی قدر پر توجہ دی، جیسے کبھی کبھار کوئی کاروبار اتنا اچھا ہوتا ہے کہ اسے خریدنے کے لیے کچھ زیادہ قیمت ادا کرنا بھی برا نہیں ہوتا۔ انہوں نے ٹیکنالوجی کی دنیا میں لیٹ سرمایہ کاری کی۔ ناظرین، سن 2010 سے قبل وہ ٹیکنالوجی میں سرمایہ کاری کرنے سے کتراتے تھے، مگر اس کے بعد جب ٹیکنالوجی کی دنیا میں تبدیلیاں رونما ہوئیں تو انہوں نے ایپل کے حصے بھی خریدے، کیونکہ تب تک ان کے خیالات بدل چکے تھے۔ ان کی کمپنی کے پاس کوکا کولا، امریکن ایکسپریس، بینک آف امریکہ جیسی کمپنیوں کے شیئر موجود ہیں۔ وارن بفٹ کے قریبی ساتھی لارنس کنگم کا کہنا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ وارن بفٹ بہت ذہین ہے یا یہ کہ وہ مستقبل میں جھانکنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، مگر مجھے لگتا ہے کہ ان کی سب سے بڑی خوبی اپنے جذبات پر قابو پانا ہے اور مسلسل ایک کام کو دہرانے کی صلاحیت ہے۔ وارن بفٹ مضبوط کاروباری ماڈلز میں طویل مدتی سرمایہ کاری پر یقین رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کبھی اس سوچ کو ذہن میں نہ لائیں کہ لوگ کیا سوچیں گے۔ ان کا ماننا ہے کہ اگر انسان دوسروں کی سوچ اور فکر میں گھلتا رہے تو آزادی سے اپنے اصولوں پر عمل نہیں کر سکتا اور ہمیشہ دوسروں کی سوچ اس پر حاوی رہتی ہے۔ وارن بفٹ نے یہ کامیابی راتوں رات حاصل نہیں کی، بلکہ اس کے پیچھے لگن، سچائی اور مقصد سے جڑے رہنے کی ایک طویل جدوجہد ہے۔ وارن بفٹ امریکی ریاست نیبراسکا سے تعلق رکھتے ہیں، جہاں انہوں نے اپنا بزنس امپائر کھڑا کیا۔ یہ 30 اگست 1930 کو جنم لینے والے ایک ایسے شخص کی کہانی ہے
जिसने दौलत के अंबार लगाए लेकिन इंसानियत से मोहब्बत और एहतराम करना न छोड़ा। वॉरेन बफेट ने सिर्फ 11 साल की उम्र में पहली बार स्टॉक में सरमायाकारी की। 13 साल की उम्र में वो इस काबिल हो चुके थे कि उन्होंने पहली मर्तबा अपने टैक्स रिटर्न भी जमा कराए, वही टैक्स रिटर्न जिन्हें छुपाने का हमारे यहाँ बहुत रवाज है। वॉरेन बफेट अपने दौर के मशहूर तरीन इन्वेस्टर बेंजामिन ग्राहम से मुतासिर थे। वो उन्हीं की तरह उस्ताद कहलाना भी पसंद करते हैं। 1951 से 1954 तक वो अपने वालिद की कंपनी में काम करते रहे, जहां उन्होंने इन्वेस्टमेंट सेल्समैन के तौर पर अपने करियर का आगाज किया। 1954 से 1956 तक ग्राहम न्यूमैन कॉर्पोरेशन में सिक्योरिटीज एनालिस्ट रहे। 1956 से 1969 के दौरान वो मुख्तलिफ कंपनियों के साथ जनरल इन्वेस्टर्स के तौर पर मुंसलिक रहे। वॉरेन बफेट 1962 तक मिलीनियर बन चुके थे। वॉरेन बफेट की कामयाबी में उनकी पुरएतमाद शख्सियत का बहुत अमल दखल है। 21 बरस की उम्र में वो एक दिन वाशिंगटन पहुंचे और गीको इंश्योरेंस के नायब सदर लॉरिम डेविडसन से मिलने चले गए, जिसके लिए उन्होंने पहले वक्त भी नहीं लिया था। वो घंटों उनसे बिजनेस आइडियाज डिस्कस करते रहे और अपनी जिंदगी की पहली बिजनेस बड़ी डील करके उठे। डेविडसन ने कहा कि वो इब्तदाई 15 मिनट में ही भाप गए थे कि बफेट एक गैर मामूली ज़हीन इंसान है। वो शाम की क्लासेस में अपने से दुगनी उम्र के लोगों को यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का में बिजनेस मैनेजमेंट भी पढ़ाते रहे। 1970 में उन्होंने अपनी कंपनी ब्रुकशायर हिथावे की बुनियाद रखी और फिर पीछे मुड़कर न देखा। हर लम्हे दौलत की देवी उन पर मेहरबान होती गई। दीगर अरबपति शख्सियात की तरह उन्हें अपनी दौलत फजूल चीजों पर खर्च करने का शौक नहीं था। वॉरेन बफेट बेतहाशा वसाइल के मालिक होने के बावजूद खुदा तर्स इंसान है। इंसानों से प्यार करते हैं, उन्हें दुनिया भर में इंसानी खिदमत के कामों के लिए भी जाना जाता है। वो दीगर अमीर तरीन लोगों से कुछ मुख्तलिफ है। बफेट ने अपनी कुल दौलत का 99% अतिया कर रखा है। सिर्फ अगस्त 2025 में उन्होंने $60 अरब की डोनेशन या अतियात दिए, जो एक रिकॉर्ड है। नाज़रीन, बहुत से फलाई इदारे बफेट के अतियात से चलते हैं। 2010 में उन्होंने बिल गेट्स के साथ मिलकर एक खैराती इदारे की बुनियाद रखी, जिसका मकसद दीगर अरबपतियों को फलाही कामों की तरगीब देना है। मिस्टर वॉरेन बफेट कामयाबी, दयानत, सादगी, किफायत शारी और इंसानी दोस्ती की एक चलती फिरती मिसाल है। अगर आप वॉरेन बफेट से सरमायाकारी के उसूल सीखकर दौलत नहीं भी कमाना चाहते तो फिर भी उनसे जिंदगी गुजारने के बहुत से गुर सीख सकते हैं।